الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو بہنوں اور پیارے بچوں، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فاستفتہم. جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے، مشرکین مکہ سے، منکرین سے یہ پوچھ لینا ذرا، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا تخلیق کے اعتبار میں آپ لوگوں کی پیدا کرنا اور پیدائش زیادہ سخت ہے یا اس کائنات کی جو ہم نے بنایا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے انواع و اقسام کے موجودات. سمندروں کو دیکھ لیا ہے کبھی، ہواؤں کو دیکھ لیا ہے کبھی، پہاڑیوں کو کبھی پرکھا اور سوچا ہے کہ یہ اتنی بڑی پہاڑی ہے کیسے بنی، یہ ستاروں کی روشنی کو، ان تمام چیزوں کو کبھی دیکھا ہے؟ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ مشکل کام ہے یا وہی کچھ جو ہم نے کائنات میں بنا دی؟ تو فرمایا انا خلقناهم من طین لازب، ہم نے تو ان کو ایک چکنائی قسم کی مٹی سے بنایا. بنیادی طور پر سیدنا آدم علیہ السلام کو جو بنیادی تخلیق بنی نوع انسان کا وہیں سے کر لے لیں. ایک چکناہٹ والی مٹی سے ہم نے ان کو پیدا فرمایا. تو فرمایا بل عجبت. جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرق دیکھ لیں، آپ تو تعجب کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتنی شان کے ساتھ یہ مخلوقات بنائے. اللہ رب العزت نے کس طرح اسی انسان کو پیدا فرما کر، برابر فرما کر، اس کی سب کچھ بنا کر اس کائنات میں لا کر اس کو بسایا اور ساری چیزیں اس کے اختیار میں دے دی. آپ تو اللہ رب العزت کی قدرت پر بطور یعنی اللہ کی طاقت و قدرت کی یعنی تعجب کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی طاقت، عظمت والی ذات، اور کتنا مہربان ہے کہ یہ انسان دیکھیں ایک مٹھی پر جسامت والی چیز، معمولی سے ایک مخلوق کو اتنی عظمت دے دی، اسے لا کر یہاں بسایا اور سب کچھ اس کے اختیار میں دے دی. آپ تو اس بات پر تعجب کرتے ہیں، لیکن ان کا کیا عالم ہے کفار کا؟ وہ یسخرون، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو بعد مزاح میں لے لیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو وہ مذاق اڑا کر بالکل سنی انسنی کر دیتے ہیں، جس طرح کوئی بات ہوئی. اور ان کی یہ حالت ہے کہ اذا ذکروا لا یذکرون، جب انہیں نصیحت کی جائے، جب انہیں نصیحت کی جائے کہ آپ کی بلا، آپ کا بلا اور آپ کی خیر اس عمل میں نہیں ہے کہ آپ قرآن کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جائیں، اس کے لیے تم بنائے نہیں گئے ہو اور تمہاری تباہی ہے اس میں. خیر چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو اپنے آپ کو. لا یذکرون، آپ یاد دہانی کر دیں ان کو، یہ خاطر میں ہی نہیں لاتے اس بات کو. بلکہ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اگر کوئی نشانی، کوئی معجزہ آپ سے دیکھ لیں تو مذاق اڑانے لگتے ہیں، اس پر مذاق کرتے ہیں. دیکھیں واہ واہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہنے لگے
کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ دیتے ہیں یا جو کچھ لاتے ہیں یہ سب کلی سحر ہے، علانیت سحر. اور اس کی بات دیکھنے پر پھر کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. اور رسول کی بات عجیب بات، اذا متنا، جب ہم مر گئے، وكنا ترابا وعظاما، اور ہم ہڈیوں اور مٹیوں کے ایک مجموعہ بن گئے، تو پھر او آباؤنا الاولون، یا ہمارے باپ دادا ان کی یہ حالت ہو جائے گی. یہ سحر نہیں تو کیا ہے یار؟ ایک زندہ سلامت انسان کس طرح یہ قبول کر سکتا ہے کہ یہ مراحل آئیں گے اور آپ دوبارہ زندہ ہوں گے اور یہ تمہاری اس کیفیت کو نہ جائیں؟ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. یہ رسول جو کچھ یہ کہتا ہے نعوذ باللہ، وہ سحر اور جادو ہے، حقیقت کوئی چیز نہیں ہے. یہاں تک کفار کی بات ہے. اب دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی آیتوں میں کہ ان کی اس احمقانہ دلیل کی کس طرح تردید کی جاتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے نشست پر بات ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.